تاریخ کے پنوں پر نگاہ دوڑائیں تو پتہ چلتا ہے کہ بانی پاکستان اور پہلے گورنر جنرل قائد اعظم محمد علی جناح اور ملک کے پہلے وزیر اعظم خان لیاقت علی خان کے مابین قیام پاکستان کے فوراً بعد ہی اختلافات پیدا ہو گئے تھے، جن کی ایک بڑی وجہ قائد اعظم کی ہمشیرہ مس فاطمہ جناح اور لیاقت علی خان کی اہلیہ بیگم رانا لیاقت علی خان کی باہمی چپکلش تھی۔ چنانچہ جب قائد اعظم نے ایک مرتبہ بیگم رانا لیاقت کی سخت سرزنش کی تو وزیر اعظم لیاقت علی خان نے قیام پاکستان کے صرف 4 مہینوں بعد ہی دسمبر سن 1947 میں تب کے گورنر جنرل محمد علی جناح کو اپنا استعفیٰ بھجوا دیا تھا، جو انہوں نے رد کر دیا۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو عام تاثر یہی ملتا ہے کہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح اور ملک کے پہلے وزیر اعظم نوابزادہ لیاقت علی خان میں مثالی دوستی تھی۔ قیام پاکستان کے بعد لکھی جانے والی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے تو واضح ہوتا ہے کہ لیاقت علی خان قائد اعظم محمد علی جناح کے معتمد خاص تھے اور ہمیشہ قائد کی رائے کو مقدم رکھتے تھے۔ اس حوالے سے پاکستانی ہی نہیں بلکہ اکثر یورپی مصنفین کی کتابوں میں دیے گئے حوالوں سے بھی یہی تاثر مضبوط ہوتا ہے کہ محمد علی جناح اور لیاقت علی خان کی باہمی رنجش کے بارے میں باتیں محض افواہیں تھیں۔ ان مورخین کا استدلال یہ ہے کہ قیام پاکستان کے بعد پیدا ہونے والی سیاسی اور انتظامی خرابیوں کی وجہ قائد اعظم اور لیاقت علی خان کی باہمی رقابت نہیں بلکہ اس کے دیگر کئی اسباب تھے، لیکن سرکاری سرپرستی میں لکھی جانے والی کتابوں میں درج تاریخ کو رد کرتے ہوئے بہت سے مصنفین نے اس نقطے کو بنیاد بنایا ہے کہ آخر لیاقت علی خان کی وزارت عظمیٰ کے دوران بانی پاکستان کس طرح کراچی کی ایک سڑک پر بے یار و مددگار کئی گھنٹوں خراب ایمبولینس میں پڑے رہے اور کچھ ہی گھنٹوں بعد گورنر ہاؤس میں ان کا انتقال ہو گیا۔ پنجاب کے سابق چیف سیکرٹری ایس کے محمود نے سن 2004 میں اپنے ایک آرٹیکل میں دعویٰ کیا تھا کہ محمد علی جناح اور لیاقت علی خان کے مابین واضح اختلافات تھے، تاہم ان کو ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت دبایا گیا۔ ایس کے محمود کے مطابق لیاقت علی خان اور گورنر جنرل محمد علی جناح کے مابین بڑا تنازع بھارت سے آنے والے مہاجرین کی آباد کاری کو لے کر تھا۔ کہا جاتا ہے کہ بھارت سے آنے والے مسلمانوں کو کراچی سمیت ملک بھر میں آباد کرنا حکومت وقت کی ذمہ داری تھی، تاہم لیاقت علی خان مستقبل کے اہداف کو مد نظر رکھتے ہوئے کراچی میں اپنے آبائی علاقے کے لوگوں کو سیٹل کروا کے اپنا انتخابی حلقہ مضبوط کرنا چاہتے تھے۔ اسی طرح سن 2004 میں نصیر علی شاہ نے نیا زمانہ میگزین میں لکھا کہ محمد علی جناح اور لیاقت علی خان کے درمیان دوستانہ تعلقات ہرگز نہیں تھے۔ بعض مصنفین کے مطابق شاید اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ جناح دراصل لیاقت علی خان کی بجائے بھوپال کے نواب حمید اللہ خان کو اپنا وزیر اعظم مقرر کرنا چاہتے تھے۔ امیر عبداللہ خان روکھڑی کی کتاب میں اور میرا پاکستان میں تحریر ہے کہ بیگم رانا لیاقت علی خان کی وجہ سے قائد اعظم اور ان کی ہمشیرہ محترمہ فاطمہ جناح وزیر اعظم لیاقت علی خان سے ناخوش تھے۔ ان دونوں کا خیال تھا کہ لیاقت علی خان کی اہلیہ بیگم رانا ایک مغرور اور اکھڑ عورت ہے اور اپنے شوہر کی آشیرواد سے ملک کے انتظامی معاملات میں بے جا مداخلت کرتی ہیں۔ سن 2005 میں محمد علی جناح سے متعلق ایم آر کاظمی کی کتاب میں پروفیسر راجر ڈی لانگ کی تحقیق کے حوالے سے یہ بڑا انکشاف سامنے آیا کہ گورنر جنرل محمد علی جناح اور لیاقت علی خان میں اختلافات اس حد تک بڑھ گئے تھے کہ 27 دسمبر سن 1947 کو لیاقت علی خان نے اپنی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہونے کا اعلان کرتے ہوئے اپنا استعفیٰ گورنر جنرل قائد اعظم محمد علی جناح کو بھجوا دیا تھا۔ اس استعفے کی ایک کاپی بیگم رانا لیاقت نے اپنے ایک برطانوی دوست کو بھی بھجوائی تھی۔ گورنر جنرل محمد علی جناح کو بھجوائے گئے استعفے میں وزیر اعظم لیاقت علی خان نے لکھا کہ میری اہلیہ نے کل رات کے کھانے میں آپ کے ساتھ ہونے والی گفتگو کے حوالے سے مجھے بتایا۔ مجھے یہ جان کر بے حد افسوس ہوا کہ اسے کسی نامعلوم وجہ سے آپ کی شدید ناراضی برداشت کرنا پڑی۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی جانب سے سخت تنقید اور مذمت سے بھرپور الفاظ سن کر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ آپ نے تو یہاں تک کہہ ڈالا کہ وہ اپنی قبر اپنے ہاتھوں سے کھود رہی ہے۔ لیاقت علی خان نے جناح کو اپنے استعفے کے مختصر عبارت میں یہ واضح کر دیا تھا کہ وزیر اعظم کی بیوی خلا میں نہیں رہ سکتی، اسے قوم کی زندگی میں اپنا مناسب مقام بنانا ہوتا ہے، لیکن آپ ہم دونوں کے حوالے سے جو منفی رائے قائم کر چکے ہیں اسے جان لینے کے بعد یہ بات انتہائی شرمناک اور مشکل ہو جاتی ہے کہ میں اپنے عہدے سے چمٹا رہوں۔ تاریخ دانوں کا خیال ہے کہ چونکہ محمد علی جناح بانی پاکستان تھے، اس لیے وہ اپنے ارد گرد ان لوگوں کو رکھنے میں حق بجانب تھے کہ جن کے ساتھ وہ کمفرٹیبل محسوس کریں، اور لیاقت علی خان جان گئے تھے کہ قائد اور ان کی ہمشیرہ کو ان سے مسئلہ ہے، لہٰذا انہیں عزت بچاتے ہوئے اپنا عہدہ چھوڑ دینا چاہیے۔ تاہم جناح نے لیاقت علی خان کا استعفیٰ قبول نہیں کیا اور وہ ستمبر سن 1948 میں ان کی وفات کے بعد بھی سن 1951 تک وزیر اعظم کے منصب پر فائز رہے۔ پروفیسر لانگ کے مطابق بیگم رانا لیاقت علی خان نے اپنی سحر انگیز شخصیت کی وجہ سے نوزائیدہ مملکت کے سیاسی اور سماجی حلقوں میں بہت جلد اپنا مقام پیدا کر لیا تھا۔ بیگم رانا نے مہاجرین کی آباد کاری اور خواتین کے حوالے سے بہت تھوڑے عرصے میں اس قدر شاندار انداز میں کام کیا کہ ہر جگہ ان کی واہ واہ ہونے لگی۔
کہا جاتا ہے کہ بیگم رانا کی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی ہمشیرہ مس فاطمہ جناح ان سے حسد کرتی تھی۔ حالانکہ فاطمہ جناح کی بطور بانی پاکستان کی ہمشیرہ قدر و منزلت میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ محترمہ فاطمہ جناح پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے ہی اپنے بھائی کو لیاقت علی خان اور ان کی اہلیہ بیگم رانا سے بدظن کیا۔ بہرحال جب قائد اعظم کو لیاقت علی خان کا استعفیٰ موصول ہوا تو انہیں سخت دھچکا لگا۔ کہا جاتا ہے کہ قائد نے فوری طور پر لیاقت علی خان سے فون پر رابطہ کیا اور انہیں ملاقات کے لیے بلوا لیا۔ محمد علی جناح نے بطور گورنر جنرل وزیر اعظم لیاقت علی خان کا استعفیٰ قبول کرنے سے واضح انکار کر دیا۔ دوسری جانب لیاقت علی خان بضد تھے کہ ان کے اور ان کی بیوی کے حوالے سے قائد اور ان کی ہمشیرہ کے خیالات جاننے کے بعد وہ اپنے عہدے سے چمٹے رہنا مناسب نہیں سمجھتے۔ اس پر قائد اعظم نے کہا کہ انہوں نے رانا لیاقت علی خان کو جو کچھ بھی کہا وہ ایک باپ کی حیثیت سے کہا اور ان کا مقصد ان کی دل آزاری یا بے عزتی کرنا ہرگز نہیں تھا، بلکہ ایک شفیق باپ کی طرح اپنی ناسمجھ بیٹی کو سمجھانے بجھانے کی ایک کوشش تھی۔ قائد اعظم نے لیاقت علی خان سے درخواست کی کہ ہمیں اپنے اشروں پرانے دوستانہ تعلقات کو اپنی اہلیہ یا بہن کی وجہ سے خراب نہیں کرنا چاہیے۔ یہ سب باتیں سن کر لیاقت علی خان قائل ہو گئے اور اپنا استعفیٰ واپس لے لیا۔ قائد اعظم اور لیاقت علی خان کی مبینہ مخاصمت کے ثبوت میں پروفیسر لانگ نے لیاقت علی خان کی اہلیہ بیگم رانا لیاقت علی خان کی قائد اعظم سے متعلق ایک تحریر بھی ثبوت کے طور پر پیش کی، جس میں رانا لیاقت علی لکھتی ہیں کہ قائد اعظم اپنے ارد گرد موجود تمام سیاسی رہنماؤں سے کہیں بلند مرتبہ اور عظیم شخصیت تھے، لیکن اس سب کے باوجود قائد اعظم ایک عام انسان بھی تھے۔ ان کی آنکھیں انتہائی تیز تھیں اور یہ کسی بھی شخص کی آنکھوں میں دیکھ کر یہ جان لیتے تھے کہ یہ شخص کس قدر مخلص اور ایماندار ہے۔ رانا لکھتی ہیں کہ ان سب خوبیوں کے باوجود قائد اعظم بہت سی باتیں دل میں چھپا کر رکھنے اور شک کرنے کی عادت میں بھی مبتلا تھے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ زندگی میں بہت زیادہ دوست نہ بنا سکے۔ قائد اعظم اور لیاقت علی خان کے مابین اختلافات کو اس وقت مزید ہوا ملی جب قائد اعظم کی وفات کے بعد محترمہ فاطمہ جناح نے ریڈیو پاکستان پر قوم سے خطاب کیا تو ان کی بہت سی باتوں کو سینسر کر دیا گیا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ محمد علی جناح اور وزیر اعظم لیاقت علی خان کے مابین سب اچھا نہ تھا، اور اسی وجہ سے پراسرار حالات میں قائد اعظم کی موت کا الزام بھی لیاقت علی خان پر لگایا جاتا ہے۔ بعد ازاں سن 1951 میں لیاقت علی خان کو راولپنڈی میں ایک جلسے سے خطاب کے دوران گولی مار کر قتل کر دیا گیا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔